تو دیکھیں اب ایک چیز تو یہ آ گئی، محبت آ گئی، ایک چیز آ گیا جناب پہچان، اللہ کی پہچان، یہ بھی اسی کا فنکشن ہے، روح کا فنکشن ہے. اسی کے ساتھ اور اس کی وجہ سے اپنا مقام بھی پتہ لگنا. جی اچھا، شکر گزاری بھی دو طرح کی ہوتی ہے. ایک شکر گزاری جیسے عوانوں میں بھی پیدا ہو جاتی ہے، ان کی نیڈ جو پورا کرے نا تو اس کے ساتھ ان کا ایک خصوصی انسیت پیدا ہو جاتی ہے. لیکن ایک شکر گزاری جو واپس جو ہے نا قربانی دینے کا مادہ پیدا کر دے، یہ تو صرف تعریف اور توصیف اور پریز والی شکر گزاری ہے نا، یہ جو وہ جو میں نے عوانوں والی مثال دی ہے. لیکن بدلے میں سرو کرنے والی یہ صرف انسانوں میں ہے. جسے شکر بالقلب اور شکر بالجوارے کہا ہے امام راغب اصفہانی نے. تو یعنی اپنے عمل سے اپنے اس شکر کا اظہار کرنا، یہ انسانوں میں پایا جاتا ہے. یہ اصل میں روح کا جذبہ ہے. صحیح. یہ بھی اسی کے اندر رکھا ہے. اسی کے ساتھ یہ جو امانت کا تصور ہے، اسی کے ساتھ جو یہ عہد کی پاسداری کا تصور ہے. دیکھیں میں یہ ساری باتیں سوچ کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ اسے نکالیں گے نا تو یہ ساری چیزیں ریلیٹیو ہو جائیں گی. سچائی ہے، صدق، عدل ہے، سب ریلیٹیو ہو جائے گا. صحیح. جب آپ اسے اس مادی وجود کے ساتھ جوڑ کے رکھیں گے نا تو جو شے مجھے فائدہ دے رہی ہے وہ ٹھیک ہے، جو نقصان کر رہی ہے وہ شر ہے. ایک موقع پہ سچ بولنے سے نقصان ہو رہا ہے تو وہ میرے لیے شر ہے، وہ کوئی خیر نہیں ہے. تو مجھے وہاں پہ جھوٹ بولنا چاہیے. اگر آپ روح کو نکال کے تو فلسفہ بنائیں گے تو وہی بات نا، اے امانت بر تو لانت از تو رنجے یافتم، اے خیانت بر تو رحمت از تو گنجے یافتم. اچھا اب یعنی یہ تو دنیا میں جو باقاعدہ یہ اس طرح کی جو یعنی پوری دنیا انہی اصولوں پہ چل رہی ہے. افراد کے لیے چونکہ وہ سرمایہ دار کو چاہیے ہوتا ہے ایک سچا آدمی، تو وہ ان کو تو سکھایا جاتا ہے. لیکن قوم میں تو ساری اسی اصول پر چل رہی ہیں. ملک کے فائدے میں جھوٹ بولنا، جھوٹ بولو، خوبی ہے. اور ویسے وہ کمپنیاں بھی اسی اصول پر چل رہی ہوتی ہیں. اور ہر ویلیو جو ہے نا ریلیٹیو ہو جاتی ہے. غیرت، جھوٹ، سچائی، عدل، ہر شے ریلیٹیو ہو جاتی ہے. یہ ہے یخرجہم من النور الی الظلمات. ٹھیک ہے نا، یہ واتبعوا ما تتلو الشیاطین، تو پھر یہ تو ہوگا. اچھا اس کے مقابلے میں اگر آپ وہ روح کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں، یہ وہ ترقی، یہ جو دنیا جس پہ چل رہی ہے نا، تو وہ جو آپ کو یعنی وہ پھر یہ ریلیٹیو چیز نہیں ہے. پھر ان ویلیوز کے لیے آپ کو جسم قربان کرنا پڑے تو آپ کریں گے. آپ تو جسم سے آگے پھر ہر شے، وطن کو، ہر شے جو بھی قربان کرنی، اقتدار قربان کرنا پڑا تو آپ کریں گے. مالی نقصان اٹھانا پڑا آپ اٹھائیں گے، جانی اٹھانا پڑا اٹھائیں گے، کنبے قبیلے کی ناراضگی مول لینی پڑی تو لیں گے. تو یہ یعنی ایک طرف تو وہ ہو گئے جو احساسات یا جذبات ہیں، جیسے مطلب محبت کا جذبہ ہے، شکر کا جذبہ ہے، اور کچھ صلاحیت ہے جیسے پہچان کی صلاحیت اس کے اندر رکھی ہے. اور کچھ اس کی عادتیں ہیں، امانت، یہ عہد کی پاسداری، اسی کے ساتھ آپ جوڑ لیں شجاعت کو بھی جوڑ لیں، بہادری، اور اسی کے ساتھ آپ جوڑ لیں عدل، صدق اور عدل، سچا ہونا اور عادل ہونا. اپنے خلاف بھی آپ بات کر سکتے ہو. ٹھیک ہے نا، وہ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ. اصل میں یہ قرآن مجید جو تزکیہ آپ کا چاہ رہا ہے نا، وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر یہ صفات بدرجہ عتم پیدا ہو جائیں. ایک چیز اچھا ایک وہ رہ گیا نا، وہ شکر، اور اس میں بامقصدیت. زندگی بے مقصد نہیں ہے کہ اس کو محض حیوانی سطح پہ گزارا جائے. جو اس انسانی سطح پہ ہوگا اس کا کوئی نہ کوئی نصب العین ہوگا، زندگی کا کوئی مقصد ہوگا. آگاہی کا مطلب ہی یہی ہے. انسان ہو تو آپ کا کوئی نصب العین ہے.